بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم قرآن مجید نے توحید کو، نبوت کو اور ولایت کی حقیقت کو، امامت کی حقیقت کو اس طرح پیش کیا ہے پورے قرآن مجید میں کہ ہر فرد بشر کی سطح ذہنی پر آ کر مسئلے کو روشناس کرا۔ جو فرد، جو شخص چاہے قرآن مجید سے ہدایت لینا، اسے ہدایت مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں چاہت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ خدا کو پہچاننا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ رسول کو پہچاننا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہدایت پانا چاہے، شرط یہ ہے کہ وہ صاحبان ہدایت سے صرف بحث اور حجت اور تکرار کی خاطر قرآن کو نہ پڑھے، جستجو کیجیے۔ دیکھیے، تعصب کی عینک اتار کر، تشکیک و تردد کا رویہ چھوڑ کر تسلیم کی خو ڈالی، حق سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اور کسی کے آگے نہیں، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی نسل، نہ کوئی قوم، نہ کوئی قبیلہ، نہ بنو ہاشم، نہ بنو عباس، نہ قریش، نہ غیر قریش، نہ عرب، نہ عجم، اللہ ہے اور آپ، اللہ ہے اور آپ، اللہ کے بعد رسول اللہ ہیں اور آپ، قرآن ہے اور آپ ہدایت طلب کیجیے۔ تو آپ کو حوالے کے طور پہ چند چیزیں، چند مصادر، چند سورسز عرض کر دوں۔ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر، کیونکہ اب جو چند دن رہ گئے ہیں میں وہ تمام ایام اسی ایک مسئلے، اسی ایک سوال کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بطور خاص ایک کتاب مشہور و معروف ہے، اور وہ ہے علامہ حلی کی کتاب الفین۔ الفین یہ وہ کتاب ہے جس میں قرآن مجید کی ایک دو نہیں 2000 آیتوں سے امامت علی اور امامت آل علی ثابت کی گئی۔ ایک دو نہیں 2000 آیتوں سے، اور یہ تو تھے علامہ حلی۔ یہ میرے ہاتھ میں آج ایک کتاب ہے جو مطالعہ کرتا ہوا آیا یہاں تک، منبر تک، اور یہ ہمارے ہندوستان کے جونپور کے ایک بزرگ جلیل القدر عالم دین تھے، یقیناً مجتہد و فقیہ و متکلم تھے، اور ان کا نام تھا علامہ شیخ محمد جرار حسین جونپوری۔ انہوں نے اس کتاب الفین پہ استدراک کے طور پہ ایک کتاب اور لکھی، یعنی جو آیتیں علامہ حلی نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کی تھیں یا ان کی نظر سے رہ گئی تھیں، 2000 آیتوں پر مزید، یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے، جس میں 647 آیتیں اور اضافہ کی انہوں نے۔ کل قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6200 کچھ آیتیں، یا جو مشہور ایک ورژن چلا آ رہا ہے 6666 آیتیں۔ 6666 آیتوں میں سے جناب والا 2647 آیتیں مسئلہ ولایت و امامت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر روشنی ڈالتی ہیں۔ البتہ ہر جگہ تقریب استدلال مختلف ہے، میں نے عرض کیا آرگومنٹ کے طریقے ایک سے زیادہ ہیں، کسی مسئلے کو پیش کرنے کے طریقے، پریزنٹیشن کے طریقے ایک سے زیادہ ہیں، ایکسپریشن کے طریقے ایک سے زیادہ ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیتوں سے، قرآن مجید کے الفاظ سے امامت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امامت ائمہ 12 پر اتنی بھرپور روشنی پڑتی ہے کہ اگر یہ سورج کا چراغ بھی بجھ جائے تب بھی ایمان کے ایوان میں اندھیرا ہونے والا نہیں ہے۔ اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ سورج کا چراغ، یہ چاند کا ٹمٹماتا ہوا چراغ یہ بجھ جائیں تب بھی صحن حرم الہی میں روشنی رہے گی، کیونکہ وہاں کی روشنی ہی نور ولایت ہے۔ صحن حرم و جوف حرم کی تو روشنی ہی نور امامت و نور ولایت ہے۔ کتنی آیتیں اب آپ کے سامنے عرض کروں، اور آیہ ولایت، آیہ اولی الامر، آیہ اولی الامر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔
اب یہ کسی شیعہ مفسر کی کتاب میں دیکھیے گا، جا کے حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر مطالعہ کی، اس میں سے تقریب استدلال خود پیدا ہو جائے گی۔ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ظاہر ہے وہ میں مجبور ہوں یہ بات کہنے پر، کیونکہ مسلک پرستی بھی ہوتی ہے تو بات جو ہے واضح بات بھی انسان اس طرح کہتا ہے کہ وہ واضح جو ہے وہ مبہم ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس انداز سے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت۔ تو اب عام ورژن کیا ہے، عام ترجموں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اولی الامر کون؟ محمد بن سلمان۔ اولی الامر کون؟ اب کس کا نام گناؤں؟ کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے دنیا میں، اور کوئی کیسا ہی ہو، جاہل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، شراب خار ہو، قاتل ہو، اگر وہ کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے تو بس سر جھکا دو، اگر اسی کا نام اسلام ہے تو علی الاسلام السلام۔ کوئی باضمیر انسان اس اسلام کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اگر اس کے معنی یہی ہے کہ جو بھی جیسا بھی ہو، یزید ہو، ولید ہو، کرسی اقتدار پر پہنچ جاؤ، جیسے بھی پہنچے، دہشت گردی کے ذریعے سے پہنچے، جیسے باغی شام کی حکومت کیسے قائم ہوئی تھی؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جائز خلافت، یعنی یہ جائز خلافت جو کہہ رہا ہوں میں، یہ تو عام اصطلاحی ہے۔ تمام مہاجرین و انصار نے، مدینے نے جمع ہو کے حضرت کی بیعت کی، اور حضرت کہہ رہے تھے کہ تم کسی اور کی بیعت کر لو، میں وزارت کے اوپر راضی ہوں، خلافت کوئی بھی تم میں سے اختیار کر لے، میں راضی نہیں ہوں۔ سب یک زبان کہہ رہے تھے کہ نہیں، اب تو ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ مجمع کے فشار سے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، مجمع کے فشار سے، یعنی جسے کہتے ہیں یہ محاورتاً نہیں، مبالغہ نہیں، حقیقتاً ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ، اور حضرت نے پھر بیعت قبول کی، اور اس کے بعد آپ کی 4.5 سال 5 سال جو بھی دور حکومت رہا، اس میں شام کی طرف سے مسلسل غارت گری ہے۔ یہ آپ کو اختلاف کس سے؟ امیر المومنین سے، تو سامنے آ جائیے، ایک طرف آپ، ایک طرف علی، فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت علی کے سامنے جو بھی آیا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مرحب آیا ہو، انتر آیا ہو، عامر بن عبد ود آیا ہو، بڑے سے بڑا پہلوان آیا ہو، بڑے سے بڑا درندہ آیا ہو، شجاع کا لفظ میں دشمنان آل علی کے لیے استعمال ہی نہیں کرتا، شجاعت کا لفظ نہیں، بڑے سے بڑا درندہ آیا ہو، بڑے سے بڑا جنگجو آیا ہو، فیصلہ تو ہوا، اور کیا انصاف کا فیصلہ ہوا؟ سر پہ تلوار پڑی تو اس طرح زمین تک آئی کہ برابر کے 2 ٹکڑے ہوئے، ترازو پہ تول کے دیکھ لو، ایک بال برابر کا فرق نہیں ہوگا۔ کمر پہ تلوار پڑی تو برابر کے 2 ٹکڑے ہوئے، جس کا بھی چاہے تول کے دیکھ لے، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عادل کی تلوار تھی، عالم کی تلوار تھی، شجاع کی تلوار تھی، جو آیا مقابلے پر اس کا فیصلہ ہوا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، طریقہ یہ اختیار کیا کہ حضرت امیر المومنین تو تشریف فرمائے کوفے میں، انبار کی طرف جا کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، دہشت گردی کی جا رہی ہے، یمن کی طرف جا کر مسلمانوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے بے گناہ۔ تو جسے کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو، ٹیررزم کو ایک پولیٹیکل انسٹرومنٹ بنا کر اس وقت جو شخص برسر اقتدار آ گیا، تمام مسلمان کہتے ہیں اب ان کی اطاعت کیجیے۔ اگر اسلام یہی ہے تو دنیا کا کوئی باضمیر انسان اسلام کبھی قبول نہیں کر سکتا، کبھی نہیں قبول کر سکتا ہے۔ سخت بات ہے، تاریخ کی حقیقت ہے۔ تو خود امام فخر الدین رازی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اولی الامر منکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کی اطاعت کا اس طرح حکم دیا ہو اس جلال کے ساتھ، وہ کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ یہ فقرہ جناب فخر الدین رازی کی کتاب میں اب بھی ہے، ایڈٹ نہیں ہوئی ہے یہ کتاب ابھی۔ اب ان کے سامنے جو فہرست ہے حکمرانوں کی، ان میں ان کو کوئی معصوم نظر نہیں آتا، تو اب حل کیا کریں اس کا؟ کہتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ ہے
کہ بحیثیت امت کل امت مجموعی طور پر اجماع جب کرتی ہے تو وہ اجماع ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. اتنی حسین بات ہے, اتنی خوبصورت بات ہے. دنیا کے سارے خطا کار مل کر ایک بے خطا فیصلہ کر لیں. اور عرض کروں آپ کا اس پر بھی مجھے یہ اختلاف ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے پہچنوائے گئے منصوص معصوم کے خلاف اجماع امت ہو تو وہ پورا اجماع بھی غیر معصوم و خطا کار ہے. ایسا اجماع بھی کسی کام کا نہیں. فرض کر لیجئے کہ ابھی کہہ رہا ہوں فرض کر لیجئے, تھوڑی دیر بعد کہوں گا حقیقت یہی ہے. فرض کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور ان کے فیصلے کے خلاف اجماع امت. اس اجماع کی کیا حیثیت ہے جناب مولانا فخر الدین صاحب؟ ایک فیصلہ رسول اللہ کا ہے, اجماع امت اس کے خلاف ہے. اس اجماع کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ اجماع معصوم ہے, رسول معصوم ہے, رسول کے ساتھ قرآن معصوم ہے, رسول معصوم, قرآن معصوم, رسول معصوم کے خلاف اجماع امت وہ بھی معصوم جو کہ نظر آتا ہے. غدیر میں رسول نے فیصلہ سنایا اور بعد غدیر لوگوں نے ایک اجماع کر لیا. اب اس اجماع کی اہمیت رسالت محمد مصطفیٰ سے بھی بڑھ گئی, اور اس کے بعد جو تاریخ و تفسیر لکھی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور پوچھتا ہے امامت اگر اتنی ہی اہم چیز تھی تو قرآن میں کیوں نہیں؟ اس طرح سے حقائق تبدیل ہوتے ہیں, اس طرح سے کہاں تعویل بدلی جاتی ہے, تفسیر بدلی جاتی ہے, اور کہاں تحریف واقع ہوتی ہے. آج بھی کہہ رہا ہوں متن قرآن ہر طرح کے تحریف سے محفوظ ہے, متن دین ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے, مقام ختم نبوت محفوظ ہے, اور مقام ولایت بھی محفوظ ہے. اور مقام ولایت کی حفاظت کا تو اللہ نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ جو ولی برحق ہے اس تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ ذہن عالی میں رہے. پھر بطور خلاصہ اور بطور تاکید عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اگر بہت مختصر مطالعہ کرنا ہے تو یہ 3 آیات حضرت ابراہیم علی نبینا یا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام, حضرت ابراہیم سے متعلق جو امامت کی آیت ہے مکمل اپنی جگہ باب امامت میں رہنمائی کے لیے کافی. اب یہ بات نہ کہی جائے کہ اتنے بڑے قرآن, وہ میں نے عرض کر دیا 2000 سے زائد آیتیں ہیں, لیکن اگر وہ سب آیتوں ان سے تقریب استدلال جو ہے اس پر کوئی مطمئن نہ ہو, قبول نہ کرے اور کہے کہ صرف ایک جگہ یہ ایک آیت نظر آ گئی آپ کو تو کیا یہ کافی ہے؟ اللہ کی کہی ہوئی بات ایک بار بھی کافی ہے. اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید کی ایک آیت بھی کافی ہے کسی بھی امر کے لیے, ایک امر الہی کافی ہے. یعنی کیا یہ طے ہے کہ ہم نافرمان رہیں گے, بار بار خدا کو کہنا پڑے گا؟ ایک امر کافی ہے. بہرحال وہ آیت یا آیہ بلغ یا آیہ اکمال دین و اتمام نعمت. اگر یہ انسان قدردان نعمت الہی ہو جائے تو پھر قدر نعمت ولایت و قدر نعمت امامت کو اس وقت پہچانے گا, اور پھر جب حق ادا کرے گا